اچھا جی، سبزیاں کھانی ہیں اور چاہے ہری سبزیاں ہیں یا سیزنل ویجیٹیبل ہے، ان کا کھانا بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ سبزیاں جو ہیں وہ کہیں گندے پانی سے تو اگائی نہیں گئی، کیونکہ ناجائز منافع خور کسان سیوریج کے گندے پانی سے زہریلی سبزیاں کاشت کر رہے ہیں۔ پالک ہو، آلو ہو، ساگ یا شلجم کی کاشت اس وقت گندے پانی سے جاری ہے۔ وقت سے پہلے تیار فصلیں شہریوں میں خطرناک بیماریاں بانٹنے لگی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نازش، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بے حد شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی جو کسان بھائی ہیں وہ عوام کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہمیں نظر آئیں۔ گندے پانی میں اگی ہوئی سبزیاں کتنی خطرناک ہوتی ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے؟ دیکھیے میں فرسٹلی تھینک یو سو مچ۔ یہ ایک ایسا اسپیکٹ ہے جس پہ روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتی ہے چیز کہ ہم انکریج کرتے ہیں، آئی ایم اے ڈاکٹر، مائی ہسبینڈ از اے ڈاکٹر ایز ویل، ہم لوگ میدے جگر کے، میرے ہسبینڈ اسپیشلسٹ ہیں اور لیور ٹرانسپلانٹ کے سارا۔ دا پوائنٹ از جب پیشنٹس دیکھتے ہیں تو پیشنٹس بہت زیادہ میدے کے مسئلوں کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں 80% جو رول ہوتا ہے وہ ڈائٹ کا ہوتا ہے۔ اچھا ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ صاف ستھرا کھانا کھائیں، سبزیاں کھائیں، گھر میں بنا کے کھائیں، وہ سب ہم ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، بازار گندے کھانے نہ کھائیں۔ اب جب پھر بھی اگر مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تو واٹ از دا روٹ کاز؟ روٹ کاز یہ ہے کہ آپ جو سبزی بھی خرید رہے ہیں وہ گندے پانی سے بنائی گئی ہے، اس کے لیے استعمال، اس کی کاشت میں، اس کی گروتھ میں وہ گندا پانی استعمال کیا گیا ہے جو آپ کبھی اپنے گھر کے پاس سے گزرنے بھی نہ دیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہانڈی بنا رہے ہیں کیا آپ اس میں کبھی گندا پانی ڈالیں گے؟ کبھی نہیں، اس میں صاف پانی ڈالیں گے۔ ایگزیکٹلی آپ اسی کو سوچیں کہ جو سبزیاں اگ رہی ہیں اس میں وہ پانی ملایا جا رہا ہے جس میں فضلہ انکلوڈیڈ ہے، جس میں آپ کا جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سویج کا، وہ سارا انکلوڈیڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو فیکٹریز نیئر بائی ہوتی ہیں وہ سب پانی اس کے اندر ڈالتی ہیں اور وہ سارا پانی اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب جو فیکٹریز کے ساتھ جو پانی آتا ہے اس کے اندر بے تحاشا لیڈ، آئرن، آرسینک، کاپر، کرومیم، یہ سب چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پلاسٹک مٹیریل بھی انکلوڈیڈ ہوتا ہے۔ یہ سب آپ کو پتہ ہے صحت کے لیے اتنا برا ہے، نہ صرف یہ زہریلا ہے، یہ کینسر کازنگ ہے، یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے اندر پرماننٹ ایسی چینجز کر دیتا ہے جو آگے جا کر ایسی بیماریوں کا باعث بنتا ہے کہ ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس نہیں ہوں گی ان چیزوں کے علاج کے لیے۔ یہ تو ہو گیا کہ آپ نے اس چیز سے بچنا ہے، لیکن ہمیں اندازہ کیسے ہے؟ گلی میں آیا جو ہے ریڑھی والا، ہم نے اس سے سبزی خرید لی، لیکن ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ یہ سبزی گندے پانی سے اگی ہوئی ہے؟ مطلب اس کا کوئی تو ایک طریقہ کار ہوگا۔ اوکے، اگر آپ نے خرید بھی لی ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ اس کو گھر میں لا کے بوائل کر رہے ہیں، واش کر رہے ہیں، کس طرح یوز کریں اس کا؟ دیکھیں میں فرسٹلی دیکھیں آپ کو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز میں کہ ابھی ہم جو جیسے سیشن کر رہے ہیں نا، یہ ہے پبلک ہیلتھ اویئرنیس کے اوپر، ٹھیک ہے، عوامی آگاہی کے اوپر۔ سب سے پہلے ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو پتا ہو کہ یہ ایسے بھی ہے مارکیٹ میں اویلیبل۔ اب پریکٹیکلی ہم اگر ہماری نیت اچھی ہے، ہم اچھی سبزی خرید کے کھا رہے ہیں، اچھے سٹور سے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹلی میرے خیال سے ریلائبل سورسز سے لے تو بہتر ہے، لیکن اوبیسلی ریڑیوں پہ مل رہی ہوتی ہے ہم روٹین میں لے لیتے ہیں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ جیسے سپوز ملتان کا کوئی علاقہ، کراچی کا کوئی علاقہ، ادھر ایسی سبزیاں مل رہی ہیں، اول تو اس جگہ سے اوائڈ کریں۔ سیکنڈلی جب گھر میں لاتے ہیں تو سبزیوں کو اچھی طرح پانی میں ڈبو کے رکھیں، ان کو صاف کریں اچھی طرح، ان کو جو پراپر اس کو کلیننگ کرنے کے بعد یوز کریں۔ آپ کو پتا ہے بہت سی ڈیزیزز جو فیکو اورل روٹ کے تھرو آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں معدہ خراب ہونا، الٹیاں، پیچس، ڈائریا ہونا، ٹائیفائڈ ہونا، ہیپیٹائٹس اے ہونا، ہیپیٹائٹس ای ہونا، یہ سب بیماریاں گندے پانی اور وہ پانی جو جس کے اندر سیوریج مکس ہوا ہوتا ہے پانی، اس کے ساتھ بنتی ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کے اندر آتی ہیں۔ تو اگر آپ کے کھانے کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں اور آپ ان کو صحیح طرح صاف کر کے نہیں استعمال کریں تو پھر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اچھا، سیکنڈلی اچھی طرح صاف کریں، اور اگر آپ کو پتا ہے کہ سورسز ہمارے جیسے سپوز میرے علاقے میں مجھے پتا ہے کہ جیسے یہ ڈاکومنٹری بنی ہے اور ابھی شو ہو رہا ہے کہ اچھا ہمارے علاقے کے قریب فیکٹری ہے اور یہ پاسبل ہے، تو آپ ادھر کیئرفل رہیں۔ سیکنڈلی ایک چیز میں ایڈ کروں گی کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ، یہ شروع میں مجھے بھی بہت اس میں جب تنگی ہوئی تھی نا، میں چاہ رہی تھی کہ آپ کچن گارڈننگ پہ بات کریں، کیونکہ یہ اب ہم نے دیکھا کہ یہ چیز پاکستان میں بھی آنا شروع ہو گئی کہ آپ کچن گارڈننگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اٹس ویری ایزی اور بڑا یہ آپ کے لیے فائدے مند ہے کہ آپ اپنے گھر کی اگی ہوئی سبزیاں استعمال کر لیں۔ ایگزیکٹلی، بالکل اپنے گھر کی اگی ہوئی سبزی استعمال کریں، صاف ستھری استعمال کریں، پانی اپنی مرضی کا ڈال رہے ہیں۔ آپ خود وہ سیڈز لے تو سیڈز مہنگے نہیں آتے اتنے، اگر آپ کا ایک ٹائم کی انویسٹمنٹ آپ دیکھیں کتنا عرصہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، فائدہ ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ ایون جو اپنے گھر میں بھی سبزیاں اگا رہے ہیں نا، اس پہ تو چلے آپ کی احتیاط ہوتی ہے کہ آپ نے کہا جی کہ صاف پانی دینا ہے، کہ آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے اگانی. میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کے گھر کی اگی ہوئی سبزیاں ان کی ایک الگ ان کا ٹیسٹ ہے بجائے اس کے کہ جو کہ آپ باہر سے لے کے کھا رہے ہیں یا جو آپ ریڈی والے سے لے رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے اگائی گئی ہیں، اس کا ایک ٹیسٹ الگ ہے. ٹیسٹ کا بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ کبھی ہمیں ہوتا ہے جی میٹھے آلو یا وہ ترش والے مٹر آ جاتے ہیں یا وہ ایسے ٹماٹر آ جاتے ہیں جو کہ بڑے ٹیسٹ لیس سے ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیتے ہیں. جی مہک، آئی ٹوٹلی اگری. مہک ایک وہ کانسیپٹ آپ کو پتا ہے نا، جیسے کہ آپ ایک اسکریچ سے سپوز کوئی چیز خود بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس کا اندر جو آپ کا سارا ایک تو آپ کی محنت ہوتی ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اس کے علاوہ بنسبت اس چیز کے جو آپ کہیں سے اٹھا کے لا کے ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں. تو ایک تو یہ دو واضح ڈفرنس ہے کہ آپ کی اس میں اس کھانے میں آپ کی اسکریچ کے ساتھ محنت اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لٹرلی اب جب سے میں نے گھر میں خود سبزیاں اگانا شروع کی ہیں، گھر میں خود میں نے یہ چیزیں گھر میں ہمارے پالک ہو گئی اور اس کے علاوہ مٹر ہو گیا، آلو ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہم نے لیمنز ہو گئے، گرینری کی چیزیں، مطلب سیلڈس کی چیزیں ہم نے گھر میں لگانا. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، فروٹس کے بھی لگائے ہیں لیکن ابھی اس کو ٹائم لگے گا آنے میں. یہ جب سے ہم نے لائف میں چینج لے کر آئے ہیں تو ٹرسٹ می بہت اچھا، صاف، لائٹ اور ٹیسٹی کھانا محسوس ہوتا ہے. اور ایک واضح ڈفرنس فیل ہوتا ہے کہ یار یہ تو اپنے گھر کا کھانا صاف ہے اور آپ کانشیس بھی نہیں ہوتے. آپ ہیلدی، آپ دیکھیں گندا تیل استعمال نہیں کریں، گھر میں اچھا تیل صاف ستھرا استعمال کریں. بیٹر ہے کہ آلیو آئل یوز کریں. اور آپ لائٹ کھانا بنا رہے ہیں، تھوڑے سے تیل میں بنا رہے ہیں، پوری فیملی کے لیے بنا رہے ہیں. ابھی اس سے پہلے جو سیگمنٹ تھا جو گرین سبزیوں کے اوپر تھا، گرین سبزیوں کی اتنے فائدے ہیں کہ ہمارے گھر کی روٹین میں سبزی روز بنتی ہے. 7 چکن آلٹرنیٹ ڈے پہ ہو جاتے ہیں سبزی کے ساتھ، لیکن سبزی روز ہوتی ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اکثر گھر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جی ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے کہ ہفتے میں 1 دن سبزی، 3 دن گوشت، 2 دن دالیں اور 1 دن آپ نے بریانی یا پلاؤ بنا لیا. تو وہ جو 1 دن سبزی والا کانسیپٹ ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ اویئرنیس لوگوں کو دیں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے جی کہ اب بچے بہت ناخوشی کے ساتھ سبزی کھاتے ہیں. مطلب مائیں تو پریشان ہو جاتی ہیں کہ جی بچوں کو آپ نے سبزی کیسے کھلانی ہے. مطلب میں اپنے بیٹے کو بوائلڈ پوٹیٹو یا پھر میں اگر مٹر بوائل کر لوں یا گاجر بوائل کروں تو میں بڑی مشکل سے اس کا ایک مکسچر بناتی ہوں جو میں اپنے بیٹے کو کھلا رہی ہوتی ہوں. تو یہ آپ پلیز ماؤں کو بھی اویئرنیس دیں کہ بچے کو سبزی کھلانا کتنا ضروری ہے. مہک، بچہ سیکھتا ہے جو گھر والوں کو دیکھتا ہے کرتا ہوا. یہ ایک فیکٹ ہے. اگر آپ اپنے سامنے سپوز برگر رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بچے کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم صرف یہ پلیٹ کھاؤ، تمہارے لیے یہ ہیلدی ہے، اور خود آپ برگر کھا رہے ہیں، تو میرے خیال سے بچہ 2 منٹ کہے گا یہ کیا تضاد ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ اگر گھر میں روٹین میں سبزی ہی بن رہی ہے، ٹھیک ہے، تو بچہ بھی سبزی ہی کھائے گا. اور آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے عادت ڈالیں. دیکھیں عادت بنانے میں نا یہ ایک ریسرچ ہے، ٹیسٹ ڈیولپ کرنے میں بھی نا ٹائم لگتا ہے. 6 ڈیز کنٹینیوسلی اگر آپ بچے کو منہ میں کچھ ڈال رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں، دوسرے دن ڈالیں گے وہ نکالے گا، تیسرے دن، چوتھے دن، چھٹے دن کے بعد وہ ایکسپٹ کرنا شروع ہو جائے گا یہ چیز کھانی ہے، یہ امی نے ڈالنی ہے. تو یس اٹ از اے ریسرچ. یہ ہمیں جب پریکٹس آپ کو ڈیولپ کرنی ہے اپنے گھر میں سبزیاں بنانے کی، سبزیاں پکانے کی. یس بالکل. جیسے ہم گھر میں مائیں بچوں کی سلیپ پہ ایک سائیکل دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے ملک امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے ایگ امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے اس کے لیے سبزی امپورٹنٹ ہے. تھوڑا سا بچوں کے لیے آلٹر کر کے بنا لیں، تھوڑا سا لیس اسپائسی کریں. ہم ذرا روٹین میں بنتا ہے نا تو مسالے روٹین کے ڈالتے ہیں، بچوں کو وہ اسپائسی زیادہ لگتا ہے. ان کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا رائس میں مکس کر دیں، اس کو تھوڑا سا روٹی زیادہ لگا لیں، تھوڑا سا کم ڈال دیں سبزی، لیکن ڈالیں. اس کی پلیٹ میں پورشن ہو سبزی کا، اس کو پتا ہو کہ کھانا ہے. میں نے اپنی بیٹی کو ایسے سیٹ کیا ہوا ہے کہ شی نوز کے پلیٹ ایمٹی کرنی ہے، ورنہ اس کے بعد نہ صحیح ڈانٹ پڑنی، اس کے بعد ماما نے کوئی بات نہیں ماننی. تو اس کو پتا ہے کہ پلیٹ میں جو رکھتی ہے وہ کھانا ہے، وہ کچھ بھی کر کے اچھا ماما کھاتی ہوں کر کے نا وہ ختم کرتی ہے. تو یہ روٹین بنانی پڑتی ہے بچوں کی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتائیں کہ ہم مطلب ٹھیک ہے کسان بھائی، مطلب ظاہر سی بات ہے ہمارے بھائی ہیں، ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، کم وقت میں زیادہ سبزی اگ جائے تاکہ ان کے لیے زیادہ منافع ہو جائے، لیکن کسانوں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ کسی اور طریقے سے یا مطلب گندا پانی استعمال کرنے کے بجائے اکثر ہم دیکھیں سیڈز ایسے آتے ہیں جو کہ دیکھیں یہ جو پانی یوز جی
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ ہم بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی سبزیاں, یقین کریں کہ سبزیاں آپ کی باڈی کے انٹیک کے لیے اتنی ضروری ہیں, وہ چاہے پالک ہے, آلو ہے, مٹر ہے, گاجر ہے, مطلب جتنی بھی میں سبزیوں کے نام لے لوں نا وہ کم ہوں گے. لوگ جو ہیں وہ بہت کمپلین کرتے ہیں کہ جی سبزی جو ہے وہ گندے پانی میں اگائی جاتی ہے. اور میں نے ایک بات کی تھی ٹیسٹ کی, کہ ٹیسٹ جو ہے نا اس کا بڑا فرق آ جاتا ہے. مطلب کہ اگر آپ لاہور یا کراچی کے ٹیسٹ کو ذرا ڈفرینس رکھیں نا, تو لاہور کا جو آلو اور جو لاہور کی ڈفرینٹ سبزی ہیں اس کا ٹیسٹ, اور جو یہاں کے آلو اور ڈفرینٹ سبزی ہیں ان کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق آتا ہے. سو ٹیسٹ ایک بہت میٹر کرتا ہے. پھر آپ کی ہیلتھ کس طرح اس کی وجہ سے افیکٹ ہوتی ہے, یہ ایک بہت چیز میٹر کرتی ہے. بٹ پھر وہی بات آگے. اچھا ڈاکٹر ناظر سے ہماری جو ہے وہ ہمارا رابطہ بحال ہو چکا ہے, لیکن ان سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا سما. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے تھے بریک پر جانے سے پہلے کہ جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں گندے پانی سے, سیوریج کے پانی سے, یا پھر فیکٹریوں سے جو گندا آلودہ پانی نکلتا ہے اس پانی سے جو سبزیاں اگائی جاتی ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے کتنی زیادہ ہارمفل ہو سکتی ہیں, آپ کی ہیلتھ کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہیں. ڈاکٹر ناظر ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں بریک پر جانے سے پہلے بھی آپ سے سوال پوچھ رہی تھی کہ جو سبزی گندے پانی سے اگی ہے اس کا ٹیسٹ یقیناً خراب, مطلب مجھے لگتا ہے کہ خراب ہو سکتا ہے یا خراب ہونا چاہیے. تو گندے پانی سے اگی ہوئی سبزی کیا ہمیں گلی سڑی نظر نہیں آئے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے ایک صاف پانی کی الگ افادیت ہوتی ہے, اس کے اندر ایک الگ اچھے منرلز ہوتے ہیں. گندا پانی ایک الگ چیز ہے, تو اس سے سبزی کیا واقعی صحیح طریقے سے اگتی ہے؟ ایسا ہے مہک, جو گندے پانی سے اگی ہوئی سبزیاں نا اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک تو کوئک جلدی بنتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو منرلز موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ سے سبزی ایک تو بڑی پھولی سفید, وہ جو گوبھی ہوگی نا وہ زیادہ سفید لگے گی. یہ بڑی ہی حیران کن باتیں ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے ایزی میتھڈ. وہ سبزی جو گندے پانی سے اگائی جاتی ہے اس میں جو کسان ہے وہ الگ سے کھاد بھی نہیں ڈالتا, اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ آلریڈی جو ہمارا سیوریج کا پانی آ رہا ہے, گندگی کا پانی آ رہا ہے, اس میں سب ملا ملو کے کہتے ہیں اسی میں سب کچھ ہے, بس یہی افادیت والے کھانا سب کو کھلا دو, اور اس میں وہ کھاد تک نہیں ڈالتا. اگر ایک سبزی کا گروئنگ ٹائم مہینہ ہے, وہ 2 ہفتے بنتی ہے, اور وہ 2 ہفتے کے اندر اس کو بیچ کے مارکیٹ میں نیو سبزی کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اچھا, تو ان کا تو اس میں بہت فائدہ ہے. تو یہ چیز ہے کہ یہ وہ سبزی کا فرق فیل کرنا بہت مشکل ہے. اچھا, یعنی چند چیزیں خیال میں ہمیں رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ جو جلدی پک جائے, یہ زیادہ پھولی ہوئی نا, جیسے ہمیں چکن اکثر ایسا ملتا ہے جو کہ مرغیوں کو انجیکشن دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ چکن آتا ہے. فارمی مرغیاں ہوتی ہیں, بڑی بڑی ہوتی ہیں. ایون ہم باہر کے ممالک میں بھی دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ نیچرل نہیں ہوتی لیکن انہیں نیچرل بنا دیا جاتا ہے. کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ مجھے لاسٹ میں بتائے گا, ہمارے کسان بھائی جو ہیں اس کے متبادل ان کے لیے کچھ ہے, کچھ ایسے سیڈز یوز کرنا یا کچھ ایسی چیز یوز کرنا کہ وہ گندے پانی کی طرف جائیں ہی نہ, یہ اس کو ایک نیچرل پروسیس پہ ہی رکھنا. یعنی ایک چیز اگر 1 مہینے میں اگ رہی ہے تو آپ کچھ بھی استعمال کر لیں, اس نے 1 مہینے میں ہی اگنا ہے, تبھی وہ آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی ہے. مہک, اس کے لیے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے ان کی ایجوکیشن. ان کو بتایا جائے, ان کو پڑھایا جائے, ان کو سمجھایا جائے, ان کو نقصانات بتایا جائے کہ یہ صرف عوام کو نہیں, آپ ان کی نسلوں کو تباہ نہیں کرے, آپ کی اپنی نسل بھی کھا کے تباہ ہو رہی ہے. سب سے پہلے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے. اس کے علاوہ ان کو بتایا جائے کہ آپ اس پانی کے بجائے جو ٹیوب ویل کا پانی ہے, جو پراپر نیچے سے آتا ہے پانی, اس کو استعمال کریں. اس میں تھوڑی محنت زیادہ ہے, اس میں کھاد زیادہ لگے گی, لیکن آپ آؤٹ کم دیکھیں آپ نے اپنا جواب دے اوپر ہونا ہے, یاد رکھیے گا. ان کو ان چیزوں کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ وہ ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. یہ چیزیں کھلا کر ہمارے میدوں کو ایسا برباد کر رہے ہیں, ہماری آنتوں کو, کہ میں وہی بات ہے آگے جا کے ان مسئلے مسائل جو نئی بیماریاں نکل آنی ہے نا, اس کی اینٹی بایوٹک بھی نہیں ہونی, اس کی کوئی دوائی بھی نہیں ہونی, پھر ہم کیا کریں گے. تو اس لیے خدا را ان کو ابھی سمجھایا جائے کہ اس کو روکا جائے, صاف پانی استعمال کیا جائے ٹیوب ویل کا. اور اس کے علاوہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے اتھارٹیز جو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں. وقتی جب کوئی اتھارٹی چیک کرنے آتی ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتی ہوں بالکل, لیکن جب تک ایک اتھارٹی کو بتاؤ میں نے ہفتے میں 1 دفعہ وزٹ کرنا ہے, میں نے مہینے میں 1 دفعہ وزٹ کرنا ہے, یہ وزٹ انٹر ہونا چاہیے, اس کی کوالٹی ایشورنس سیل ہونے چاہیے. بالکل, یہ پانی تھا, اس کو میں چیک کراؤں. آپ کو پتہ ہے باہر کے ملکوں میں نا اس ٹاپک پہ جب ریسرچ کری تھی نا, تو باہر کے ملکوں میں اس پانی کے اوپر پراپر ریسرچ کی گئی ہے کہ اس پانی میں اتنا زنک تھا, اتنا آرسینک تھا, اتنا لیڈ تھا, سبزیوں میں زنک کتنا گیا, سبزیوں میں لیڈ کتنا گیا, سبزیوں میں آرسینک کتنا گیا, پتوں میں کتنا گیا, نیچے والے جو سبزی کا ہوتا ہے مواد اس میں کتنا آیا, پانی میں کتنا ہے, مٹی میں کتنا آیا.
اتنی اس کی ڈینس ریسرچ کی جاتی ہے انسانی صحت کے لیے. تو ظاہر ان کے لیے ضروری ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ اتنا ڈیپ ریسرچ آپ تبھی کرتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کے لیے پبلک ہیلتھ کتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. یہاں پر شاید ہمارے کسان بھائیوں کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ نہ تو انہیں اویئرنیس دی جاتی ہے, نہ انہیں پراپر طریقے سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر نہ ہی کوئی چیک اینڈ بیلنس والا یہاں پر سسٹم ہے. اگر چیک اینڈ بیلنس ہوگا, انہیں ایجوکیٹ کیا جائے گا, اویئرنیس ہوگی, اور نہ ہی ان کے اوپر اتنا پریشر اگر نہیں ڈالا جائے گا, تو یقیناً وہ بھی ایک غلط راستہ کیوں چوز کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ان کو اگر سخت سزا, ایک کوئی مثالی سزا دی جائے نا سخت, ٹھیک ہے, وہ سب کے لیے کافی ہوگی. یعنی کہ ایک ایگزامپل اگر سیٹ کر دی جائے نا, تو وہ باقی لوگوں کے لیے, وہ کہتے ہیں نا ایک ایگزامپل سیٹ کر دیے تو کوئی جرت نہیں کرے گا دوبارہ غلط کام کرنے کی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی تھی.